WM ٹریول کی ٹیم بہاولپور پہنچی اور اس وقت میں موجود ہوں نور محل میں۔ نور محل کو نواب صادق خان چہارم نے 1872 میں اپنی بیوی کے لیے بنوایا تھا۔ ان کی بیوی کا نام نور تھا، اسی وجہ سے ان کے نام کی مناسبت سے اس محل کو نور محل کہا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو اسی کا وزٹ کروائیں گے اور انہی کے متعلق بتائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں ہوں سفیان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں WM ٹریول۔ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت مستحکم ہوئی تو بہاولپور میں بھی امن ہو گیا۔ رایا و حاکم سب مل کر چین کی بانسری بجانے لگے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یہاں نواب صادق محمد خان چہارم حکومت کرتے تھے۔ نواب صاحب تعمیرات کے ماہر تھے، انہوں نے اپنے ذوق کا جگہ جگہ مظاہرہ کیا، اسی وجہ سے انہیں بہاولپور کا شاہجہان بھی کہا جاتا ہے۔ نواب صادق محمد خان چہارم نے اپنے وقت میں اس قدر عمارتیں اور محل بنوائے اور باغات لگوائے کہ کسی حکمران نے اتنے کام نہیں کیے۔ نور محل کے متعلق دو روایات مشہور ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ نواب صادق محمد خان چہارم نے اس کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے بنایا تھا۔ اس کا قصہ کچھ یوں ہے، انہوں نے اپنا پایہ تخت احمد پور شرقیہ سے بہاولپور منتقل کرنے کا سوچا اور رہائش کے لیے بہاولپور بسنے کی ٹھان لی۔ ایک منصوبے کے تحت یہاں ایک محل بنوانے کی تجویز زیر غور آئی۔ انہوں نے خود شہر بہاولپور کے اندر چکر لگائے، خوب دیکھ بھال کے بعد کون سی جگہ مناسب رہے، آخر ملوک شاہ کے قریب 52 ایکڑ قطع اراضی حاصل کی گئی اور نور محل کی بنیاد رکھی گئی۔ نور محل کی بنیاد میں ریاست بہاولپور کے سکوں کی ایک تھیلی، نقشہ جات، عمارت و سن تعمیر بحفاظت تمام دفن کر دیے گئے تھے، تاکہ اگر 1000-2000 سال بعد حوادث زمانہ سے اگر عمارت مہنجودارو کے مانند ڈھیر بن جائے تو اس زمانے کے ماہرین آثار قدیمہ کو نور محل کی تلاش میں آسانی پیدا ہو سکے۔ نور محل کی تعمیر 1872 میں شروع ہوئی اور 1875 میں مکمل ہوئی۔ محل کیا تھا؟ صحرا میں بہشت بری کا ٹکڑا تھا، درمیان میں نور محل کی عمارت تھی، چاروں اطراف درخت پھائے ثمربار۔ محل کا داخلی دروازہ جنوبی سمت رکھا گیا، جہاں ایک باوقار پورچ میں 4 سیڑھیاں چڑھ کر برآمدہ آتا ہے۔ پھر مستطیل کمرے کے داخلی دروازے تھے۔ اس کمرے میں ایک وسیع ہال میں داخل ہوا جاتا تھا۔ اس مرکزی آوان میں شمالی جانب تخت شاہی ہوتا تھا، جس کے عقب میں دیوار کے سائز کا آئینہ نصب کیا گیا تھا۔ دائیں بائیں معزز درباریوں، مسند نشینوں اور وزراء کے لیے اعلیٰ و پائیدار کرسیاں تھیں، جن پر درباری حفظ و مراتب آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سب جلوائے فون ہوتے تھے۔ اس دربار کی چھت ڈاٹ دار رکھی گئی تھی۔ ڈاٹ کی انتہائی گولائی زمین کے فرش سے 3 فٹ بلند تھی۔ چھت کے زیریں حصے پر انتہائی نفیس گلکاری کی گئی تھی۔ اس ہال کے مشرقی و مغربی جانب رہائشی کمرے جو نواب صاحب کی رہائش و مہمان نوازی کے لیے استعمال ہوتے تھے، وہ تمام تر ضروری سامان سے آراستہ تھے۔ محتم عمارت کا ایک افسر ہوتا تھا جو وہیں رہتا تھا۔ اسی زمانے میں اس محل کی رونقیں دیدنی ہوتی تھی۔ نور محل کے مغربی گوشے میں 1906 میں نواب بہاول خان پنجم نے ایک عالیشان مسجد تعمیر کروائی تھی، جس مسجد کی تعمیر پر اس وقت 20,000 روپیہ خرچہ ہوا تھا۔ دوسری روایت نور محل کے متعلق مشہور ہے کہ نور محل نواب صادق محمد خان عباسی چہارم نے سن 1872 میں تعمیر کروانے کا حکم دیا۔ انہوں نے یہ محل اپنی بیگم کے لیے بنوایا تھا، جو 3 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ انہی کے نام سے منسوب ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق نور محل میں نور کا مطلب روشنی ہے۔ اس محل میں کوئی بیگم نہیں ٹھہری۔ نوابین یہاں آتے تھے اور چلے جاتے تھے، وہ بھی یہاں ٹھہرے نہیں۔ تاہم ان کی بیگم نے اس محل میں صرف 1 رات قیام کیا، کیونکہ انہیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ محل کے قریب ہی ایک قبرستان موجود تھا۔ 1956 میں ریاست بہاولپور کے انضمام کے بعد نور محل کو محکمہ اوقاف نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ 1971 میں اسے لیز پر پاک آرمی کے حوالے کر دیا گیا۔ 12 اکتوبر 1997 کو پاک آرمی نے نور محل 11 کروڑ 90 لاکھ میں خرید لیا اور اسے افسر کلب کے طور پر استعمال کیا۔ بعد ازاں مرکزی ہال کو بحال کر کے عوام کے لیے کھول دیا گیا، جبکہ مشرقی ہال افسر میس کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ ستمبر 2001 میں محکمہ آثار قدیمہ نے اسے تاریخی ورثے میں شامل کر لیا۔